بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ آدمی علم سکھائے، تعلیم دے، ادب سکھائے اپنی باندی کو اور اپنی بیوی کو۔ ہر شخص کو اپنی فیملی کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ اس باب کا یہ مقصد ہے کہ جو گھر کا مرد ہے اس مرد کو یہ چاہیے کہ اپنی باندی یا اپنی بیوی، گھر میں جو اہل و عیال ہے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ اس سلسلے میں ہرگز کوتاہی اور کمی نہ کرے، حتیٰ کہ طلباء بھی اس سلسلے میں کمی نہ کرے، بلکہ جو طلباء آتے جاتے ہیں یا کچھ اور دوسرے مدارس میں مقیم رہنے والے ہیں، جب وہ طلباء چھٹیوں میں گھر جائیں تو گھر میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بھائی بہن کو لے کر کے وہ بیٹھیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان کو قرآن پڑھنا سکھائے، ناظرہ پڑھائے۔ اگر وہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں مگر صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا قرآن پھر صحیح کرائے۔ وہ بے نمازی ہے تو ان کو نمازی بنائے، ان کی دینی تربیت کرے۔ جب ہی اس تعلیم و تربیت کا پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جب شادی ہو جائے تو اگر لڑکا ہے، شادی ہونے کے بعد بیوی گھر آئے تو کیا کہتے ہیں، وہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھے کہ اگر ان کی بیوی غیر تعلیم یافتہ آئی ہے یا اس کی تعلیم ناقص ہے تو اس کی تعلیم کی طرف توجہ دے۔ جاہل ماں کی گود میں اور پڑھی ہوئی ماں کی گود میں پلنے والی جو اولاد ہوتی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی ہے اور اس کی شادی ہوئی، اگرچہ اس کا اس میں بیان نہیں ہے، تو اب شوہر جو ہے ایسا ملا ہے کہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن تعلیم ناقص ہے، یا کیا کہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہے نہیں، جاہل ہے، وہ نماز وغیرہ جانتا نہیں، نماز وغیرہ سیکھا نہیں ہے، تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی نماز وغیرہ درست کرائے، ٹھیک کرائے اگر یہ جانتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقصد کو بتلانے کے لیے باب قائم کیا ہے اور اس باب میں امتن کو مقدم کیا ہے۔ باب تعلیم الرجل امتہ، اور امتن کو مقدم اسی مقصد سے کیا ہے تاکہ امت اور باندی کی تعلیم و تربیت کی اہمیت ظاہر ہو جائے، کیونکہ جو باندی ہوتی ہے وہ درجہ ثانوی رکھتی ہے۔ بیوی یعنی آزاد عورت سے کوئی آدمی اگر نکاح کرنے کی طول اور طاقت نہیں رکھتا ہے، بیوی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر باندی کا آتا ہے کہ بھائی اگر حرہ اور آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، ان کے پالنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر باندی سے کیا کر لیا جائے، نکاح کر لیا جائے۔ اس لیے باندی کا پہلے تذکرہ کیا اور بیوی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ مگر قرآن و حدیث میں اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی یہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، اگرچہ درجہ اولا اولد اور بیوی کو حاصل ہے۔ بیوی کی طرف تو توجہ آدمی کرتا ہے، بہت سارے لوگ توجہ کرتے ہیں، بیوی کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر باندی کی طرف توجہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ باندی تو گھر کی نوکرانی ہوتی ہے، اس لیے بھی باندی کی تعلیم کو مقدم کیا اور بیوی کی تعلیم مؤخر کر دی۔
اب اس باب میں جو احادیث آ رہی ہے وہ حدیث ہے کہ دوہرا ثواب ملے گا. جو ایک آدمی ایسا ہے کہ جن کو کیا ملے گا؟ ڈبل ثواب ملے گا. 3 شخصوں کے بارے میں حدیث میں کہا جا رہا ہے ڈبل ثواب ملے گا. اب آپ حدیث کے ترجمہ کے ساتھ اس کا مطلب سمجھیے. حدیث ہے حضرت ابو بردہ کی. قالا کہتے ہیں، اب یہ جو حدیث آئی ہے، اچھا پہلے ترجمہ ہی دیکھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ ہی بتلا رہے ہیں. باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ آدمی تعلیم دے، علم سکھائے، امتہ اپنی باندی کو، و اہلہ اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی بیوی وغیرہ کو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ 3 آدمی ایسے ہیں، لہم اجران، کہ ان کے لیے ڈبل ثواب ہے. رجل، ایک آدمی وہ ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمن بنبیہ، جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہے، وآمن بمحمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے. والعبد المملوک، اور غلام، عبد مملوک کا ترجمہ کریں گے غلام. اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، جبکہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے. 2 آدمی ہو گئے. تیسرا آدمی، ورجل، اور تیسرا وہ آدمی، کانت عنده امۃ، ہے جس کے پاس باندی، یا تاؤہا، جس سے وہ صحبت کرتا ہے، وطی کرتا ہے، فادبہا، پھر وہ اس کو ادب سکھلاتا ہے، واحسن تادیبہا، اور اس کے ادب سکھانے کو اچھا بناتا ہے، وعلمہا، اور اس کو تعلیم دیتا ہے، واحسن تعلیمہا، پھر اس کی تعلیم اچھی کرتا ہے، ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، فتزوجہا، پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، فلہ اجران، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. ثم قال عامر، اب سمجھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ جاننا چاہیے کہ حدیث کا مقصود ترغیب دینا ہے. ترغیب دینا ہے، ترغیب دینا کہ جو اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ، ان کو ترغیب دینا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. غلام کو ترغیب دینا ہے اللہ اور اپنے آقا کے حق ادا کرنے کی. اپنے آقا اور اللہ کے حق ادا کرنے کی. اور باندی کے مالک کو ترغیب دینی ہے اس بات کی کو باندی کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے، اور آزاد کر کے پھر اسے نکاح کر لے. ٹھیک ہے، مقصد ہے ترغیب دینا. اور اس عمل کا ان کو دوہرا ثواب بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں کام بہت بھاری ہے، اور قاعدہ ہے کہ بقدر مشقت ثواب ملا کرتا ہے. جتنی زیادہ مشقت بڑھتی چلی جاتی ہے، ثواب بھی اسی قدر کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے. مشرک کے لیے ایمان لانا اتنا بھاری نہیں جتنا اہل کتاب کے لیے ایمان لانا بھاری ہے. اس کا اپنے نبی پر اور اس کے نبی پر اتری ہوئی کتاب پر پہلے سے ایمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کے اعتقادی وابستگی ہوتی ہے. اس اپنے نبی کو چھوڑ کر کے خاتم النبیین پر ایمان لانا بہت مشکل لگتا ہے ان کو، کہ میں اس نبی پر ایمان والا تھا، اپنے نبی کو نبی سمجھ کر کے ان پر اعتقاد اور اعتماد اور بھروسہ کر رہا تھا، اب پھر ایک دوسرے نبی پر ایمان لایا جائے، یہ مشکل کام ان کے لیے ہوتا ہے. غلام ہے، غلام کا آقا ہے، آقا کا جو غلام ہے، غلام
اپنے آقا کا حق ادا کرنے پر تو مجبور ہوتا ہے، نہیں تو اس کا آقا کھانا پینا نہیں دے گا. ٹھیک ہے، آقا کے حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنا مشکل کام ہے. نماز کا وقت ہے، آقا ادھر سے ادھر بھیج دے کہ یہ کر لو وہ کر لو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ لاؤ فلاں ڈھمکا. تو اب دیکھیے، آقا کا بھی حق ادا کرنا ہے، آقا نے کہا یہ کام کرو وہ کام کرنا ہے، ادھر نماز کا بھی ٹائم ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے اور آقا کا حق بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جس کے پاس باندی ہے، تو جب آدمی کے پاس بیوی ہوتی ہے تو بیوی سے جو کام ہوتا ہے وہ باندی سے پورا ہو جا رہا ہے. تو اب اس باندی کو آزاد کر کے بیوی بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کو تعلیم دینے اور اسلامی تربیت کرنے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کیا ضرورت پڑی اس کو؟ یہ سب کرنا مشکل کام ہے. بیوی سے جو حاصل ہو رہا تھا شہوت پوری کرنا، وہ تو باندی سے ہو ہی رہا تھا. تو پھر اس کو آزاد کر کے تعلیم دے کر کے نکاح کر کے بیوی بنانے میں تو بڑا جھمیلا ہے، اس کے لیے مشکل کام ہے. اس لیے ان تینوں کو ان کے اس عمل کا دوہرا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ تینوں کام کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث میں 3 شخصوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوہرا اور ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ مذکورہ تینوں شخصوں کے عمل 2 ہیں. اہل کتاب کا اپنے نبی پر ایمان لانا ہے، ایک عمل. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرا عمل. غلام کا بھی اپنے مولا کا حق ادا کرنا، ایک عمل. اور اللہ کا حق ادا کرنا، یہ دوسرا عمل. باندی کے جو مالک ہے، مالک کا اپنی باندی سے استفادہ کرنا، اس کی دینی تربیت کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ باندی سے استفادہ کرے، ایک عمل. پھر اس کی دینی تعلیم تربیت کر کے نکاح کر لے، یہ کیا ہے؟ دوہرا عمل ہے. تو اس دوہرے عمل کی وجہ سے ان تینوں کو دوہرا اجر، ڈبل ثواب مل رہا ہے. سمجھے؟ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، وہ یہ کہ ان تینوں کو جو دوہرا اجر ملتا ہے تو دوہرا اجر کس عمل پر ملے گا؟ اس سلسلے میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور 4 احتمالات انہوں نے لکھے ہیں. وہ تحفۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک احتمال تو یہ ہے کہ دونوں عملوں پر ایک ایک اجر ملے گا. 2 عمل کر رہا ہے نا، اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لا رہا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے. 2 عمل کر رہا ہے تو دونوں عمل پر ایک ایک اجر ملے گا، تو 2 اجر ہو گیا، دوہرا اجر ہو گیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ احتمال صحیح نہیں، کیونکہ جب عمل 2 تو اجر بھی 2. یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، جو بھی 2 عمل کرے گا 2 اجر پائے گا. تو صرف اہل کتاب کی اور کیا کہتے ہیں اس غلام کی اور باندی کے مولا کی کیا خصوصیت ہوگی اس میں؟ اس لیے یہ کہنا کہ 2 عمل پر ایک عمل پر ایک اجر، تو 2 عمل پر دوہرا اجر، اس وجہ سے دوہرا اجر ملے گا. تو یہ اس کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی جو ایسا کرے گا اس کو ملے گا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا اجر ہے، اور کیا کہتے ہیں وہی آدمی صدقہ بھی دے رہا ہے تو صدقہ کا اجر، نماز کا ایک اجر اور کیا کہتے صدقہ کے اجر، ڈبل اجر مل گیا. دوسرا احتمال انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں عملوں میں سے ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عمل پر ڈبل ثواب، دوسرا عمل کیا اس پر ڈبل ثواب، صرف انہی دونوں عملوں پر. جو 2 عمل یہاں پر بتلائے گئے ہیں تو ان دونوں عمل میں سے ہر عمل پر دوہرا ثواب ملے گا. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے،
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے یہودیت منسوخ ہو گئی اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عیسائیت منسوخ ہو گئی، پھر ان پر ایمان لانے کا اجر کیوں کر ملے گا؟ نہیں ملنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس صورت میں تو 4 اجر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دوہرا اجر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ڈبل اجر، تو 2 4 اجر ملنے چاہیے۔ حدیث میں 2 ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دونوں عملوں میں سے ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا، یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسرا احتمال اور تیسری صورت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ تینوں شخصوں کو زندگی بھر ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا، یعنی یہ تینوں شخص زندگی بھر جو بھی کام کرے گا ڈبل ثواب ملے گا، نماز پڑھے گا ڈبل ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ تیسری صورت بھی، یہ تیسرا احتمال بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کہتے باطل اس لیے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو تو حسنات اور نیکیوں پر 1 ثواب ملے گا، اور اہل کتاب صحابہ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ 3 احتمال باطل ہو گئے۔ اب بچتا ہے چوتھا احتمال۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ ان تینوں کو صرف دوسرے عمل پر دوہرا ثواب ملے گا، صرف دوسرے عمل پر۔ اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لایا، اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا۔ جو دوسرا عمل صرف کر رہا ہے، دوسرا عمل نبی پر ایمان لا رہا ہے، صرف اس نبی پر ایمان لانے کا دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ یہ کام ان کے لیے کیا ہے؟ بھاری ہے۔ غلام اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ اپنے آقا کے حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ باندی کے مالک نے باندی کو تعلیم وغیرہ دی اور اس سے نکاح کر لیا، تو اس نکاح کرنے پر دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ باندی کو نکاح کرنے کی حیثیت تک پہنچانا آقا کے لیے بڑی مشکل کام ہے۔ اس چوتھی صورت کو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے کہ یہ چوتھی صورت صحیح ہے، اور اس چوتھی صورت کا حاصل یہ ہے کہ ان تینوں آدمی نے جو دوسرا کام کیا ہے، صرف اس دوسرے کام پر ڈبل اجر ملے گا۔ یہ اہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لایا ہے، اور اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا ہے، تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ڈبل ثواب ملے گا، صرف اس ایمان لانے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، غلام نے جب اپنے آقا کا حق ادا کیا ہے، تو آقا کے حق ادا کرنے کے بعد اللہ کا بھی جب حق ادا کر رہا ہے، تو اس اللہ کے صرف حق ادا کرنے پر اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور وہ آقا کہ جس نے اپنی باندی اپنے پاس رکھی ہے اور اس کو تعلیم دے کر کے جب اس سے نکاح کر لیا ہے، تو یہ آزاد کر کے نکاح کرنا، اس پر اس کو کیا ملے گا؟ ڈبل ثواب ملے گا، صرف اسی کام پر اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ چوتھا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ انہوں نے تو عبد القاری میں یہاں پر ایک سوال بھی لکھا ہے کہ جو آخری آدمی ہے، تیسرا آدمی ہے، وہ 4 کام کر رہا ہے۔ نمبر 1، باندی کی تربیت کر رہا ہے، باندی کو تعلیم دے رہا ہے 2، نمبر 3 آزاد کر رہا ہے، اور نمبر 4 پھر اسے نکاح کر رہا ہے۔ دیکھیے حدیث میں الفاظ ہے، کیا حدیث میں الفاظ ہے؟ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَتَأُهَا فَأَدَّبَهَا، تربیت کر رہا ہے، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، دوسرا کام تعلیم دے رہا ہے، تیسرا کام ثُمَّ اعْتَقَهَا، آزاد کر رہا ہے، چوتھا کام فَتَزَوَّجَهَا، اسے کیا کرا؟ نکاح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے، اگر اس کو بھی 2 ہی اجر ملیں گے، جبکہ کام کتنا کر رہا ہے؟ 4، تو اس کا تو نقصان ہو جائے گا۔ نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باقی اوپر والے تو 2 کام کر رہے ہیں،
تو اس کو یہ جب 4 کام کر رہے ہیں تو آخر کے 2 کام پر اس کو 2 کر کے دوہرا کر کے 4 ثواب ملنا چاہیے. 2 ہی اجر اس کو مل رہا ہے تو نقصان ہو جائے گا اس کا. اس کا جواب دیا ہے. جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ 4 کام مل کر کے حقیقت میں ایک ہے، اس لیے 4 کاموں کے مجموعے پر ثواب ملے گا. کیا ہے؟ 4 کاموں کے مجموعے پر ثواب ملے گا. اب آپ دیکھیے ایک سوال اور نقل کیا ہے. وہ انہوں نے سوال یہ نقل کیا ہے کہ اہل کتاب جب اپنے نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے تو دوہرا اجر مل رہا ہے، ابو بکر اور حضرت عمر کو دوہرا اجر نہیں مل رہا ہے. یہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ایک ہی ثواب، حضرت عمر ایمان لائے ایک ہی ثواب، جبکہ اہل کتاب کو ڈبل مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. تو کیا اہل کتاب ابو بکر اور حضرت عمر سے بڑھ جائیں گے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ اہل کتاب کی جزوی فضیلت ہے. جزوی فضیلت ہے، یعنی ایمان لانے کا ثواب تو اہل کتاب صحابہ کو زیادہ ملے گا، مگر ایمان لانے کے بعد مومن زندگی بھر جو عمل کرے گا ان کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو اتنا بڑھا ہوا ملے گا کہ اہل کتاب صحابہ ان دونوں کے برابر نہیں ہو سکیں گے، ان دونوں کے برابر نہیں ہو سکیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا صرف جو ان کو دوہرا ثواب مل رہا ہے یہ جزئی فضیلت ہے، ورنہ کلی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. ثم قال عامر اعطیناکھا بغیر شیء قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ. عامر شعبی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی اور حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگرد اور اپنے طالب علم سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ حدیث بغیر کسی عوض کے دے دی. اعطینا قال عامر، پھر عامر کہتے ہیں اعطینا ہم نے دے دیا کا تم کو ہاں یہ حدیث بغیر شیء بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی عوض کے. قد کان یرکب فیما دونہا، حالانکہ سفر کیا جاتا تھا فیما دونہا اس سے کم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے بیل المدینتی مدینے کی جانب. حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، بڑے مجتہد، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے معاصر تھے، ہم عصر تھے. ان کے مزاج میں دعا وغیرہ تھی، یعنی یہ دل لگی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ